بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اور اولاد اپنی باپ کو، اور ہر کسی کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے بھی قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اس ویڈیو میں ایک بات اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جو جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جائے گا وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر ہی سے ہر انسان کے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے، اس کے آگے آنے والے امتحانات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحان میں ناکام رہتا ہے تو بعد میں آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ جیسے ہی مرنے والے کو دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان کے جوابات صحیح نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے آنے والے معاملات اس کے لیے زیادہ دشوار ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے قبر میں حساب و کتاب لیا جائے گا، یعنی سوال و جواب اس سے پوچھے جائیں گے یا نہیں؟ تو اس کے مطابق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچے سے قبر کے اندر سوال و جواب لیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے قبر میں اپنی کامل عقل کا استعمال کرتے ہوئے فرشتوں کو سوالوں کے جواب دیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ بچوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور بچے تو بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے۔ تو ایسے بچے جو کافروں اور مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور کافرین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ ایک باغ میں ہیں، اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے، اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن بلند کرتے ہیں
گویا وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام سے اس شخص اور ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ بچے جو کھیل رہے ہیں یہ بچے وہ ہیں جو فطرت اسلام پر مر گئے، یعنی یہ وہ بچے ہیں جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ بڑا ہو کر کافر یا مشرک، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر نو مولود بچہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا پھر عیسائی۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، اگرچہ کوئی بچہ کافروں کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو اس کے کفر کا اور شرک کا اعتبار کیا جائے گا اور اس بچے کو کافر مانا جائے گا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ وہ کافر ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کافروں اور مشرکوں کے بچوں کی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں کس مقام پر انہیں رکھا جائے گا تو اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق وہ بچے جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھر میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک اس کے اعمال کو نہ تولا جائے۔ روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں داخل تو ہوں گے لیکن جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ کچھ علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر روایات میں سب سے صحیح جو روایت ہے وہ یہ لگتی ہے کہ بچہ اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا یا کسی کافر اور مشرک کے گھر میں پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور قیامت سے پہلے اس بچے کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر ہوگی، یعنی ایسے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھے جائیں گے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ ہماری آج کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رمیز 92 ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔